اپنے دین کے لیے رہبری کے لیے کسی ایسے شخص کو ڈھونڈے جو صادق ہو، اللہ سے کیا ہوا وعدہ جس نے سچا کیا ہو یا اس کی کوشش میں لگا ہو. پھر اس کے پاس گیا تو اس کا مطلب بس یہی کچھ رسمی بیعت کر لی تو اب گھر بیٹھ گیا تو اب سوچتا ہے مجھے تو نمازوں میں دھیان ہی نہیں ابھی آیا، وہ تو فلانی اس نے کہا تھا کہ آپ کسی سے تعلق کرو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، یہاں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. جس کو حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں ایک شخص نے کسی بزرگ کے پاس لکھا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجئے مجھے اولاد صالح ہو جائے. اب بار بار خط لکھتا ہے تو حضرت نے کہا کہ بھائی شادی کی ہے؟ ہاں شادی کی ہے. تو کہا میں دعا کروں گا. پھر کہا لیکن میری بیوی فلانی ملک میں ہے نا، میں یہاں. بھائی تمہارا بچہ کہاں سے ہوگا؟ اس کے لیے جو کام کرنا ہے تو جب تک وہ کام نہیں ہوگا پھر دعا بھی کریں گے. تو ایسے ہی آدمی کیا کرتا ہے، مجھے کسی کو کہتے ہیں بھائی کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرے، مجھے فلان صوبہ سید بھائی، وہ کہاں ہے؟ وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے. ان کے پاس کبھی جاتے ہو کپیر گا، ساؤتھ افریقہ کپیر گا، تو ان سے کبھی ایک آدھ سال میں یا 7-8 مہینے میں کبھی کبھی فون کرتا ہوں، دعا کے لیے کہتا ہوں. تو ایسے تھوڑی دین کا نفع ہوگا. تو جس کے ساتھ اپنا تعلق رکھے اس کو جو دین میں مشکل درپیش ہے وہ اسے بولے. حضرت مجھ میں تہجد کی پابندی نہیں ہو پاتی، دل تو چاہتا ہے، اب میں کیا کروں، کوشش کروں، کیا کروں، دعا کروں، آپ بتائیے. اپنی جیسے صحابہ کرتے تھے، صحابہ کے پاس علوم اسی لیے راسخ تھے، وہ جب کوئی چیز درپیش آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. دیکھو وہ آپ نے واقعہ کتنی بار سنا ہے. ہم میں سے کبھی کسی کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم ایک مجلس میں گئے، محسوس تو سب کو ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے اس کے متعلق فکر مند ہوئے؟ اعتکاف میں ہوتے ہیں ہماری ایک حالت ہوتی ہے، باہر نکلتے ہیں دوسری حالت، ہم سب کی ایسی حالت ہوتی ہے، لیکن اس کے متعلق ہم کبھی پریشان ہوئے نہیں. ہم سوچے یہ ہوتا ہے. لیکن صحابہ کا چونکہ راسخ علم تھا، یہ نفاق کی علامت تو نہیں ہے. حضرت حنظلہ وہ پریشان ہو گئے تو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو بولتے ہیں پیری مریدی، یہی ہے. گئے رہبری حاصل کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، گویا جنت جہنم ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ حالت نہیں رہتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کیا کہتے؟ کوئی جاہل قسم کا آدمی ہوتا بولتا ہمارے پاس نہیں بیٹھتے ہو نا اسی لیے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مربی تھے، مرشد کامل تھے، انہوں نے کہا کہ ساعتن تو ہوتا ہے. جس ماحول میں بیٹھو گے اس کا اثر رہے گا. یہ نفاق نہیں ہے، یہ تو انسان کی فطرت ہے، انسان کا دل ہے. جس ماحول میں اس کا اثر لے گا، اور پھر دوسری جگہ ہر جگہ ایک ہی اثر نہیں رہتا، یہ اثر تو کبھی کبھی رہتا ہے. تو غرض ایسے ہی دین کے معاملے میں تہجد کی نمازوں میں دھیان نہیں ہوتا، تلاوت میں دھیان نہیں رہتا، تلاوت کی پابندی نہیں ہو پاتی. پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی چیخو پکار کرتا ہے وہ جزوی ہیں، وہ مقصود اس سے نہیں ہے. وہ تو کسی کو کوئی حالت ہوتی ہے، کسی کو کسی اور وجہ سے، کسی کو ذوف قلب ہوتا ہے، وہ تو دوسری چیزیں ہیں، وہ زوائد میں سے ہے. اصل اس کی یہ ہے دین میں رہبری اور تربیت، اعمال صالح میں راستگی اور پختگی، اعمال باطنہ کو کیسے آدمی ایکوائر کرے، مزین کرے اپنے دل کو. تو انشاءاللہ سب ارادہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تشکیل ہے، سب نام تو نہیں لکھوائیں گے لیکن سب ارادہ کریں گے جس سے جس کو مناسبت ہو. اتنے سارے ہمارے بزرگ ہیں تو کسی نہ کسی کے ساتھ اپنا دینی رابطہ، دینی تعلق رکھیں. اور اس میں بیعت وغیرہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ بھی ایک زائد چیز ہے، آپ سمجھ لیجئے. حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا حضرت سے تعلق تھا، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے. اب خط و کتابت کرتے تھے تو ایک بار حضرت نے کہا کہ بھائی میں آپ کو اپنی طرف سے اجازت دیتا ہوں، یعنی آپ اب لوگوں کی رہنمائی رہبری کر سکتے ہیں، خلافت دے دی. تو انہوں نے کہا حضرت میں تو ابھی بیعت ہی نہیں ہوا ہوں. تو کہا اچھا آپ ابھی بیعت نہیں ہوئے ہیں؟ ہاں. تو کوئی ایڈمیشن تو ہو گیا نا. یہی ہماری کوتاہی، ہم سمجھتے ہیں ایڈمیشن ضروری، یہاں ایڈمیشن ہو، یہاں کلاسز زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں. تو حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، پھر جب بیعت کا جی چاہے کبھی آ جانا کر لینا. تو غرض اسی لیے ہم کسی بھی
اللہ کے نیک بندے صالح سے اپنا تعلق رکھیں، ان سے پوچھتے رہیں، دین میں رہبری حاصل کرتے ہیں جس سے مناسبت ہو. آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کو نفع محسوس ہوگا.